بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو مہربان اور برابر رحم فرمانے والا ہے. الرحمن مبالغہ کا صیغہ ہے، بڑا مہربان، نہایت مہربان، الرحیم لیکن اس سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ بھی تو کیا تھا، اعوذ باللہ بھی پڑھا تھا، اس کا ترجمہ کیجئے۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتی ہوں شیطان رجیم کے شر سے. حاضر یا عوضو کا ترجمہ عام طور سے لوگ کرتے ہیں پناہ مانگتا ہوں، مانگتے ہوں۔ آپ کسی بھی لغت میں دیکھ لیں، اس لفظ کے معنی پناہ مانگنا نہیں، طلب نہیں، سوال نہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی پناہ پکڑنا، کسی کی پناہ لینا، کسی کی پناہ میں آنا۔ التجا الیہ واعتصم بہ، اس مفہوم کا لفظ آپ کو لغت کی کتابوں میں ملے گا، ہے نا؟ اور یہ مانگنا، طلب کرنا، یہ استفعال کی خصوصیت ہے۔ باب استفعال میں، ہے نا، جب کوئی لفظ آتا ہے تو ہوتا ہے کوئی چیز مانگنا۔ استغفر کے معنی ہوگا مغفرت، طلب کرنا، معافی چاہنا، معافی مانگنا اللہ سے، استفعال کی خاصیت ہے۔ لیکن یہ جو مختلف ابواب کی خصوصیتیں ہیں، یہ خصوصیتیں بھی کیا ہیں؟ سماعی ہیں، قیاسی نہیں ہیں۔ یعنی اہل عرب ان کو جن معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جو ہے ہم انہی معنی میں لیں گے۔ قیاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خود سے قیاس کر کے بنا لیں، ایسا نہیں ہے نا۔ وہ تو نمایاں خصوصیات لکھ جاتی، نحو کی کتابوں میں، صرفی کتابوں میں بتائی جاتی ہیں، لیکن ان سب کی حیثیت سماعی ہے۔ یعنی عربوں سے جیسے ہم نے سنا ہے، جس مفہوم میں سنا ہے اسی مفہوم میں ہم استعمال کریں گے، خود سے قیاس نہیں لگائیں گے۔ تو گرچہ کے استفعال کی خاصیت طلب ہے، لیکن یہی لفظ جب استفعال میں گیا تو استعاذہ ہو گیا۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ لغت میں آزا کے جو معنی ہیں وہی استعاذہ کے بھی ہیں، وہاں بھی طلب نہیں ہے، سوال نہیں ہے لغت میں، بس استفعال میں جانے کی وجہ سے اس میں مبالغہ پیدا ہو گیا۔ اپنے آپ کو بالکلیہ اللہ کی پناہ میں دے دو، اس کی پناہ پکڑ لو۔ جب قرآن پڑھو تو اعوذ، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں، پناہ لیتا ہوں، اس مفہوم کا ترجمہ مناسب ہے اللہ کی۔ یہ آزا یعوذ یا معاذ، یہ لفظ جو ہے
ایک عاجز آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، اور وہ اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کسی طاقتور ہستی کا سہارا لیتا ہے کہ وہ اس کو اس سے بچائے۔ ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے، اور ہمارے لیے تنہا اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، تو ہم طاقتور ہستی کی پناہ لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا شیطان بہت بڑا دشمن ہے۔ شیطان اور شیطانی جو کارندے ہیں، وہ سب اس قرآن کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ قرآن سے تعلق پیدا ہو۔ وہ چاہیں گے کہ اگر تعلق پیدا بھی ہوا ہے تو اس میں رخنہ اندازی کریں، اس کا رخ بدل دیں، صحیح طرز پر نہ سوچنے دیں۔ مختلف طرح کے ان کے حملے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شیطان جس نے کہا تھا، چیلنج کیا تھا کہ ہم جو ہے ان کو بہکائیں گے آگے سے پیچھے سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، تو وہ اس سیدھی راہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو سیدھی راہ قرآن میں بتائی گئی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے نا، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو میں دیتا ہوں۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شیطان، شیطان جو ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ شیطان کا مادہ اس سلسلے میں گویا کہ دو نقطۂ نظر ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کا مادہ شین یا تا ہے، شاتا یشیتو، جس کے معنی ہوتے ہیں ہلاکا، اور شاتا فلان کا ایک معنی یہ ہوتا ہے اس کا خون رائگاں گیا، ذہب دمہ ہدرا، تیل زیت، شاطت زیت، احترق جلنا، غصے میں آنا، اب غصے سے بھڑک اٹھنا، یہ سب شاتا یا شیتوں کے اندر آتے ہیں۔ شیطان کا لفظ سانپ کے ناموں میں سے بھی ایک لفظ، سانپ کو بھی شیطان، سانپ کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، اس میں ایک لفظ شیطان ہے۔ شریر جنوں کو بھی شیطان بولتے ہیں، اس لیے کہ سانپ میں اور جنوں میں، یعنی ناری ہونے کی وجہ سے، تبان ناری ہیں وہ، فطرت میں ان کے گویا زہرناکی ہے، جلانے کی وہ ہے، جلنے جلانے کی۔ خیر، تو اس کا مادہ شاتا یا شیتوں سے اگر ہے تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ فعال، فعال، فعال نہیں ہوگا، فعلان ہوگا، شین یا تا، شیطان، اس کا وزن کیا ہوگا؟ فعلان ہوگا، غضبان، سکران کی طرح سے، فعلان، شیطان۔ تو اس میں جو ہے الف نون زائد ہو جائے گا نا، مادے کا نہیں رہے گا۔ فعلان میں الف نون زائد ہے، مادہ فا عین لام ہے، اسی شیطان میں۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا مادہ شین تا نون ہے، شاطانہ۔ شاطانہ کے بنیادی معنی آتے ہیں بعودہ، دور ہونا کے۔ یہ جو ہے یعنی لغت کے ائمہ میں باہم اختلاف ہے، تو کچھ لوگ وہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں شطنہ سے ہوگا تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ فعال ہو جائے گا، شیطان، فعال، شین تو نون، جیسے دیوار،
شیطان فیعال، فیعال مبالغہ کا صیغہ ہے، فیعال. تو یہ دو نقطۂ نظر ہے. اے لفظی وہ ہے، دونوں معنی اس کے اندر ہیں کہ اللہ کی رحمت سے یہ بہت دور ہے، اور گویا بڑا خطرناک ہے نا. یہ اس سے بچ کر رہنا. جی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ تو وہ جو ہے، یعنی اگر آدمی اس سے بچے گا نہیں تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. یہ علامہ فراہی کا خیال یہ ہے کہ یہ شاطہ یا شیتوں سے ہے. من الشیطان الرجیم، رجیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رجمہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو پتھر مارنا. اسی سے رجم ہے، رجم سے رجیم ہے، فعیل کے وزن پر صفت کا صیغہ. تو پتھر مارتا ہے آدمی، اصل معنی ہے. اور مارتا ہے تو جس کو پتھر اگر بری طرح لگ جائے تو مر بھی سکتا ہے، تو قتل کر دینا، مار ڈالنا. پھر یہیں سے یہ لفظ جو ہے کسی پر عیب لگانا، جو عیب لگایا جاتا ہے تو وہ عیب جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. پتھر کی مار سے زیادہ وہ خطرناک ہوتا ہے. اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو رجیم فعیل کے وزن پر اس میں فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں پر یہ اس میں مفعول کے معنی، فعیل بمعنی مفعول، رجیم بمعنی مرجوم. رجیم بمعنی مرجوم. پتھر سے مارتے ہیں تو مار کر بھگا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. تو اس کے معنی جہاں رماہ بالحجارہ، قتلہ، قذفہ، لعنہ، شتمہ، وہیں تاردہ بھی ہے. تو رجیم مفعول مرجوم کے معنی میں ہوا تو کیا ہوا کہ جو دھتکارا ہوا ہے، پتھر سے مارا ہوا، وہ بنیادی معنی نہیں بلکہ اس سے آگے جو دوسرے معنی پیدا ہوئے وہ ہیں، یعنی بھگایا ہوا، دھتکارا ہوا، مردود. تو شیطان مردود اصلاً ابلیس ہے، اور پھر اس کی ذریت ہے. تو اس کو دھتکار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں سے راندہ درگاہ کر دیا ہے. تو ہدایت کی گئی ہے کہ جب قرآن پڑھے آدمی تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے، ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایک طرح سے ہے تو یہ یعنی خبریہ اسلوب، لیکن اس کا مفہوم اصلاً یہ ہے، دعا کا ہے کہ اللہ ہم کو شیطان مردود کہ اس سے محفوظ رکھ، شیطان رجیم کے شر سے بچا، ہے نا. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو اس کے اندر دعا کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان رجیم کے شر سے بچا لے اے خدا، ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، لے جائیے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت شامل نہیں ہوگی تو پھر شیطان سے بچنا آسان نہیں ہے. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ آپ نے کیا، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اب اور ہمارے برابر. آ گیا ہے، جی جی. ایک سوال آ گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر، شاکر الاکرم صاحب کا. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے تکبر کیا تھا مگر اس کی ذریت کو کیوں ملعون قرار دیا گیا؟ اس کی ذریت سے مراد
وہ نہیں ہے کہ اس کے صلبی اولاد، اس کی ذریت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کے طریقے پر چلتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، شیاطین الانس والجن۔ ابلیس کی ذریت جیسے جن ہے، جس میں اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی انسان جیسے ہوتے ہیں ہر طرح کے نیک و بد، ویسے ہی جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اور شیطان کی ذریت جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کرنے والے اور اس کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے والے۔ جی، شاکر اکرم صاحب کس نام سے شریک ہیں؟ اپنے اچھا، نام۔ اپنے نامی سے شریک ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ چلیے، تو بسم اللہ، بسم، اسم کا مادہ کیا ہے؟ سین میم واو، یہی گویا کہ زیادہ مضبوط بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ واو سین میم ہے۔ اب خامخواہ کا میں سرخی بحث میں پڑھوں گا تو وہ نہیں ہوگا۔ اس کا مادہ سین میم واو ہے، اور واو حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کے بدلے شروع میں حمزہ وصل بڑھا دیا گیا ہے، اسم ہو گیا ہے وہ، جس کی جمع اسما آتی ہے۔ اسما وہ نہیں جو نام ہوتے ہیں عورتوں کے، وہ اسما نہیں ہے یہ۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اسما جو ہے، جو لڑکیوں کے جو نام ہوتے ہیں، وہ اسم کی جمع اسما ہے، نہیں۔ وہ اسما جو ہے نا، وسما اصلاً تھا، وسماؤ، یعنی مؤنث صفت کا صیغہ، جس کے معنی خوبصورت، حسین و جمیل کے آتے ہیں۔ تو خیر، یہ اسما جی یہاں پر ہے، اسم کی جمع اسما ہے، اور یہ ان چند الفاظ میں سے ہے، اسم یعنی اسم کے بغیر حمزہ چھوڑ دیجئے، تو ان الفاظ میں سے جن جو ساکن الاول ہیں، جن کا پہلا حرف ساکن ہے، ان کو پڑھ نہیں سکتے، تو اس کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصل بڑھایا گیا ہے۔ اچھا، اور اس میں اس کا طریقہ لکھنے کا یہ ہے کہ بسم اللہ میں وہ حمزہ لکھتے نہیں، جیسے پڑھتے نہیں ہیں، بولنے میں حمزہ نہیں آتا بسم اللہ میں، ویسے ہی اس کی کتابت بھی ہوگی تو حمزہ کے بغیر ہوگی، بے اسم اللہ نہیں ہوگی، بے سین، جیسے آپ کے قرآن میں کتابت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم کہیں بھی اور لکھیں گے تو حمزہ کے ساتھ لکھیں گے، جیسے بسم ہی تعالی بولیں تو بے اسم ہی لکھیں گے، پڑھیں گے بسم ہی، صرف بسم اللہ میں کی کتابت میں حمزہ نہیں لکھیں گے۔ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ بہت سے لوگوں نے یہ کیا ہے کہ بہت مہربان، بہت رحیم۔ فعلان کے وزن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ وزن جو ہے اس کے اندر حرکت پائی جاتی ہے، جوش ہے نا، اضطراب، تموج، تو رحمان کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور رحیم، رحیم جو ہے یہ مبالغہ کا بھی وزن ہے، فعیل، مبالغہ کا بھی وزن ہے، اور صفت مشبہ کا بھی وزن ہے۔ صفت مشبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریم، وہ آدمی جس کے اندر کرم کی، سخاوت کی صفت مستقل ہو۔ صفت مشبہ میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے، مسلسل وہ کام ہو رہا ہو، انقطاع نہ ہو، تسلسل ہو۔ تو دونوں کا ہم مبالغہ کا اگر ترجمہ کریں تو کوئی خاص وہ نہیں ہے، مطلب معنی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ دوسرے رحیم کے مقابلے میں رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے ان لوگوں کی رائے زیادہ مرجح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صفت کا اس میں ترجمہ کیا جائے تو دو معنی ہوں گے، کہ رحمان اس کی رحمت کا دریا گویا جوش مار رہا ہے، اس میں موجیں اٹھ رہی ہیں، بہت مہربان ہے۔
ہے نا، نہایت جوش کے ساتھ اس کی رحمت کا فیضان جاری ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہوا کہ مسلسل جاری ہے نا، اس میں دوام ہے، کبھی انقطاع نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جوش میں آ کے دنیا پیدا کر دی اور پھر اس سے الگ ہو گیا، یعنی اس کی رحمت کا فیضان ہر وقت جاری ہے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ مناسب یہی ہے جو شاید آپ نے کیا بھی، کہ نہایت مہربان اور برابر رحم فرمانے والا ہے اس اللہ کے نام سے۔ اب نام سے کا مطلب کیا ہوا؟ نام سے میں یہ شروع کرتا ہوں، اس نام سے میں پڑھتا ہوں، کچھ بھی آپ کو معذوف کرنا پڑے گا، اور یا اس نام سے میں اس معاملے میں، اس کام میں برکت حاصل کرتا ہوں، مدد چاہتا ہوں، استعین ہوں، ابتدئ ہو، کچھ بھی مانا جا سکتا ہے۔ اصل اللہ کے نام سے، اللہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کیا ہے وہ؟ اللہ جو ہے لفظ الہ، الہ کے لفظ سے یہ جو ہے اللہ ہے۔ یہ الہ پر ال داخل کر دیا تو کیا ہوا؟ الالہ، الالہ۔ اور پھر وہ کثرت استعمال سے حمزہ غائب ہو گیا، اور پھر یہ کیا بچا؟ ال ہے اور لام ہے، الہ کا دونوں مل کر اللہ ہو گیا۔ جس طرح سے اناس، اناس جو ہے یہ الاناس، حمزہ حذف کر کے الناس بولتے ہیں، زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہے الہ کا مادہ، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الہ سے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولہ سے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں لاہ یا لیہو سے ہے، لیکن یہ سارے معانی مختلف مادوں سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ سب لفظ اللہ کے اندر موجود ہیں نا، کہ وہ اس کے معنی پرستش ہے، اس کے معنی ہے تحیر ہے، حیرانی میں ڈوب جانا، کسی کی طرف بے اختیار لپکنا محبت کے ساتھ، اس طرح کے اس کے معنی میں آتا ہے پوشیدہ ہونا، نگاہوں کے سامنے نہ ہونا۔ ہر معنی کے اعتبار سے یہ چیز اللہ تعالیٰ پر چسپاں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں ہم غور کرتے ہیں تو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس کی نگاہ، یعنی وہ ہماری نگاہوں سے مستور ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس کے معنی بلند ہونا، بہت بلند ہے وہ، وہی ایسی ہستی ہے جس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ اللہ کا لفظ شروع سے، یعنی عربوں کے یہاں اس کائنات کے خالق اور مالک کے لیے خاص رہا ہے۔ اللہ کے لفظ کو اللہ کے علاوہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے، کسی کے لیے وہ استعمال نہیں کرتے، اس دنیا کے خالق اور مالک، اس دنیا کا نظم چلانے والے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اسی کو وہ مانتے ہیں شروع سے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک میں کتنی آیتیں ایسی گزری ہیں جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا، ان سے پوچھو کون آسمان سے پانی برساتا ہے، کون زندگی اور موت دیتا ہے، کون زمین سے لے کر آسمان تک تدبیر امر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ سب کے جواب میں وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ۔
اللہ کو غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. اس کا مفہوم ان کے نزدیک بہت واضح تھا. وہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے تو اس تصور کے ساتھ کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا. ہم ان کی عبادت تو بس اس لیے کرتے ہیں ان ہستیوں کی کہ یہ ہم کو اللہ سے کچھ قریب کر دیں گے، ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. اس طرح کے تصورات تھے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ساتھ کچھ ہستیوں کو، کچھ شخصیتوں کو وہ شریک کرتے تھے. اسی طرح سے لفظ الرحمن بھی اللہ جیسا ہے. لفظ الرحمن ال کے ساتھ اس طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے کلام عرب میں. بعد میں ایک استعمال ملتا ہے، وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اللہ رحمان الیمامہ. یمامہ کا رحمان وہ بھی اضافت کی شکل میں ملتا ہے. اور لفظ الرحمان یہ اللہ کے لیے ہے، کے لیے ان کے یہاں تھا، معروف تھا. قرآن نے بھی ان کے اس کو وہ کیا ہے کہ رحمان اگر نہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے. رحمان کے لفظ کو استعمال کیا ہے. ہمارے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ رحمان کا لفظ اجنبی تھا ان کے لیے، عربوں کے لیے، اور اللہ کا لفظ جانتے تھے وہ. یہ بات صحیح نہیں ہے. اس خیال کے آنے کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب کہا جاتا ہے سورہ فرقان میں ہے نا کہ وہ اسجد للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا. تو رحمان کو کہا ہے تو رحمان کیا چیز ہے؟ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا تم جس کو کہو گے اس کو ہم سجدہ کرتے پھریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رحمان سے ناواقف تھے. وہ ان کی رعونت بول رہی ہے، وہ اندھے ہو گئے ہیں ضد میں. دیکھیے عربوں میں، مکے کے لوگوں میں بہت سے لوگوں کے نام عبد الرحمن ہیں تاریخ میں درج، قرآن کے نزول سے پہلے. عبد الرحمن کا مطلب ظاہر ہے کہ رحمان سے ناواقف نہیں ہیں. ان کے شعراء کے یہاں رحمان کا، الرحمن کا لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ہے الرحمن کا لفظ ان کے لیے غیر معروف نہیں تھا، بلکہ اللہ کے قریب قریب اس کا استعمال تھا نا. دوسروں کے لیے بھی یہ الرحمن کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، اس کا کوئی وہ نہیں ملتا. صرف ایک استعمال وہ بھی اضافت کے ساتھ ملتا ہے، اللہ رحمان الیمامہ کا، بعد کے دور میں. تو یہ اللہ کے لیے یہ لفظ خاص ہے. اور ان کا جو اعتراض تھا کہ رحمان کیا ہے، کہ ویسے ہی ہے جیسے ماں رب العالمین میں فرعون نے انتہائی رعونت کا مظاہرہ کرتے رب العالمین پر وہ کیا. رب العالمین کیا چیز ہے؟ فرعون اچھی طرح سے جانتا تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کو رب مانتے ہیں، اور وہ رب اللہ کو جانتا تھا. اور جس طرح کے اس کی مختلف گفتگویں نقل ہوئی ہیں قرآن میں، اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ رب العالمین کون ہے. یہ ساری جو نشانیاں، یہ سارے معجزات جو ظاہر ہو رہے ہیں وہ رب السماوات والارض جو ہے اس کو نازل کر رہا ہے. اچھی طرح سے جانتا تھا. قرآن نے اس کا بہت وضاحت سے ذکر کیا، شرارت سے اس طرح کی بات کرتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ الفاظ کی وضاحت ہو گئی. اور یہ بھی دعائیہ جملہ ہے نا، یعنی ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے طفیل گویا ہم کو اس کام میں برکت دیجیے. ہر کام کے آغاز میں جو ہے بسم اللہ کرتے ہیں،
اگر ہم نے غلط قدم اٹھایا ہے تو اس کے وبال سے محفوظ رکھیے، ہمیں صحیح راستہ، صحیح قدم اٹھانے کی توفیق دیجیے۔ خاص طور سے قرآن کے تعلق سے یہ بات کہ اپنی خاص اس صفت کی بدولت ہمیں قرآن سے صحیح معنوں میں استفادہ کی توفیق دیجیے، ہے نا، اس کی ہر سورہ، ہر آیت سے ہمیں بہرہ مند کیجیے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی گویا جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دعا ہے نا، خبریہ اسلوب میں، ویسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی دعا ہے کہ اللہ سے ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، ہے نا، اپنے کام میں خاص طور سے قرآن پڑھتے وقت اقرا بسم ربک الذی خلق، ہے نا، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے نا، اس کا نام لے کر پڑھو، اس کا نام لے کر سناؤ لوگوں کو، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، ایک تو اس حکم کی تعمیل ہے، عملاً گویا ہر سورہ کے آغاز میں، ہر نئی سورہ کے آغاز میں اس کو وہ کر دیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں پہلے سے موجود ہیں، ان میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ نبی اللہ کا نام لے کر وہ اللہ کی آیات سنائے گا، اور جو نہیں سنے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو اللہ کا نام لے کر گویا اللہ کے نام سے، یہ ایک طرف سے گویا سند ہے کہ اس سے گویا یہ قرآن، اللہ کا یہ کلام، یہ نبی پیش کر رہا ہے۔ دوسرے یہ ایک اور پہلو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، کہ شروع ہی میں یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ ہمیں یہ کتاب مل رہی ہے یا ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی ہمارا ذاتی وہ نہیں ہے، ہم کو کتاب ملی، اللہ پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیمیت کی جو صفت ہے، اسی کا یہ مظہر ہے نا۔ بار بار اس صفت کو بتایا گیا، تنزیل من الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن انہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین، اس مفہوم کی بہت سی آیتیں ہیں۔ تو قرآن سے فیضیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہی کا سہارا لینا چاہیے اور اسی سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ پچھلی جو قومیں تھیں ان میں لوگوں نے یہ سمجھا، خاص طور سے یہود نے، کہ ہمارا ذاتی حق ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس وجہ سے نبوت اور رسالت اور کتاب کا نزول ہمارا حق ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، کسی قوم سے خدا کا ذاتی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت ہی تھی جس نے ان کو یعنی اس دولت سے گویا ہمکنار کیا، اور اس کی یہی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ قرآن مل رہا ہے، اور اس میں عربی ہونا اور عجمی ہونا، ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رحمان اور رحیم کا سہارا جو بھی لے گا تو گویا وہ اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ اس سے پورا فائدہ اٹھائے گا۔ اعوذ باللہ میں ایک طرح سے گویا ساری دنیا کے باطل سے کٹنے کا اعلان ہے، کچھ نہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، کی سپردگی، تسلیم و رضا اور اللہ پر توکل اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور یہی چیز گویا
دین کی اصل روح ہے نا۔ اسی لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ لا الہ والے سارے الہا کا انکار ہے، اس کے بعد الا اللہ کہہ کر گویا اللہ کا اس بات ہے۔ اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں اور یہ قرآن، یہ سب گویا الا اللہ ہی کی وضاحت و تفسیر ہے۔ چلیے آگے۔ تو دونوں کا ترجمہ ایک بار پھر سے۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ آتا ہوں شیطان مردود کے مقابلے میں، شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے، اللہ کے نام کے سہارے جو نہایت مہربان اور برابر رحم فرمانے والا ہے، میں اس کا آغاز کرتا ہوں۔ تو یہ خبریہ اسلوب میں گویا دعا ہے دونوں۔ اس آیت کے تعلق سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن یعنی سورہ فاتحہ کا کوئی جز ہے یا نہیں، یا دوسری صورتوں کے آغاز میں جو یہ لفظ آیا ہے کیا ان صورتوں کا جز ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال شروع سے زیر بحث رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ کے آغاز میں جو ہے یہ بسم اللہ، ہم کو بسم اللہ جو ہے یہ چیز نظر آتی ہے، سورہ توبہ میں نہیں۔ اور جہاں تک کہ قرآن کی آیت کے ہونے کا سوال ہے تو قرآن کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں وہ ہے نا وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کون سی سورہ میں ہے؟ اِنَّهُ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو سورہ نمل میں خط لکھا تھا نا، تو اس وقت جو ہے یہی بات لکھی تھی یہیں سے۔ تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو قرآن کی آیت بہت صاف ہے، واضح ہے، اور یہ بہت پرانی چیز ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا اللہ کے نام سے سوار ہو جاؤ، ارکب بسم کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی یہ بات کہی گئی۔ ہمارے جو مفسرین رہے ہیں ان کے یہاں اس معاملے میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ ہر سورہ کے شروع میں جو اس کا ذکر آتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ مدینہ، بصرہ اور شام کے علماء و فقہا کا خیال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی بھی آیت نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی دوسری سورہ کی بھی آیت نہیں ہے۔ اس کی کتابت جس طرح سے ہوئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ الگ سے ہے، فصل کرنے کے لیے ہے نا، اور گویا کہ تبرک، برکت حاصل کرنے کے لیے گویا اس سے ابتدا کی جائے، ایسا کہ ہر اہم چیز کی ابتدا میں اس کا وہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تابعین کا بھی یہی مسلک ہے، اسی وجہ سے احناف نماز میں اسے زور سے نہیں پڑھتے ہے نا، آہستہ پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھتے ہیں۔ اور مکہ، کوفہ اور ان کے جو فقہا ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی بھی ایک آیت ہے اور ہر سورہ کی ایک آیت ہے۔ امام شافعی اور ان کے اصحاب کا یہی خیال ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ اسے نماز میں زور سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
علامہ فراہی کی رائے ان سب سے الگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا تو جز ہے البتہ، اور سورتوں کا جز نہیں ہے. تو یہ بات اگر جز ہے تو سب کا ہونا چاہیے، سب میں ایک ہی جیسے لکھا ہوا ہے، اور نہیں ہے تو کسی کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، اور وہ جو ہے کتابت ویسے ہی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں. اب یہ بات کہ یعنی اس سورہ کا جز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، تو اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. جس انداز سے کتابت ہوئی ہے اس سے تو لگتا یہی ہے ہر سورہ کے آغاز میں کہ وہ جز نہیں ہے. واللہ عالم. یہ لوگوں کی رائے تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس سورہ کے نزول کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کب نازل ہوئی. یہ بات طے ہے کہ مکی سورہ ہے، اور بعض لوگ مدنی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں ایک بار مدینہ میں. بھائی بار بار 10 بار حضرت جبریل آ کے کہیں اصلاً یہ مکے میں نازل ہوئی ہے، مدینہ میں بھی کسی موقع پر اس کا وہ ہوا ہو، حضرت جبریل نے اس کی یاد دہانی کرائی ہو، وہ چیز اس کے منافی نہیں ہے. قرآن کی پہلی جو ہے ابتدائے وحی جو ہے وہ کیا ہے، اس سلسلے میں سب سے مشہور بات یہی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق ابتدائی 5 آیتیں ہیں. لیکن اس میں اختلاف رہا ہے، اور اس وقت میرے سامنے مجھے موقع بھی نہیں ملا دیکھنے کا. بہت پہلے سے جو میرے ذہن میں بات ہے وہ یہ کہ یعنی بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی ہے. تو جس زمانے میں ان لوگوں نے لکھا ہوگا اس زمانے کے لوگوں کا اسی پر لکھا ہے کہ یہ جمہور کی رائے ہے. تو اس زمانے میں جس زمانے میں کتابت ہوئی ہوگی اس تفسیر کی، اس زمانے میں عام طور پر لوگوں کا یہ خیال رہا ہوگا. لیکن اس وقت ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں موجود، جو سرمایہ پہلے کا ہے، اس میں تو جمہور کی رائے یہ نہیں لگتی. لوگ یہ کہتے ہیں اس کے تعلق سے کہ سب سے پہلے مکمل سورہ اقرا بسم ربک الذی کے بعد سب سے پہلے مکمل سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے نا. تو یہ بات اگر وہ پہلی سورہ پہلی وحی نہیں ہے تو اس کے بعد گویا بالکل آغاز ہی میں یہ مکمل سورہ ہے، اس لیے کہ یہ پورے دین کا، پورے قرآن کا خلاصہ ہے. تو یہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ پہلی مکمل سورہ فاتحہ ہے، جو سب سے پہلے نازل ہوئی مکمل پوری سورہ. ٹھیک ہے بھائی. تو اب ہم لوگ کل انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو. کون پڑھے گا؟ پڑھ لیں گے ہم. شاہدہ پڑھیں گی، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. آج پڑھا تھا فاطمہ زہرا نے. ہم نہیں پڑھے تھے، شاہدہ نے. شاہدہ نے پڑھا تھا. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. تو شاکر الاکرم صاحب نے بھائی ہم لوگوں کو شرف بخشا، تشریف لائے، چلے گئے کہ ہیں؟ ہاں موجود ہے. تو السلام بھائی علیکم. شاکر نیت ہے. تب بھی مطلب ابو نماز پڑھانے گئے ہیں تو ابھی میں نوٹس بنا رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا. آپ کون ہیں؟
मैं उनका फर्जंद हूँ, फुआद सालेह। फवाद सालेह। अच्छा अच्छा। आपके अब्बू, आपके दादा, आपके चचा, सबसे मेरे ताल्लुकात रहे हैं। आपके अब्बू मेरे बहुत ही अजीज रहे हैं। फवाद अच्छा। सालेह जी। आप किस क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? मैं बीटेक कर रहा हूँ, आईटी में फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा। अब तो आपके अब्बू आपको अरबी नहीं पढ़ाते? थोड़ा सा आधा घंटा पढ़ा दें तो आहिस्ता आहिस्ता बीटेक करते हुए आप अरबी जबान भी जान जाएंगे। जी, मैंने एक छोटा सा पुरानी अरबी का कोर्स किया हुआ है। अच्छा। कुरानी अरबी से अलग हटकर बुनियादी तौर से वो बुनियादी बातें अरबी जबान की कर दें तो बहुत ज्यादा वो नहीं है, वो खुद उन्होंने पढ़ा है तो करवा सकते हैं। ठीक है, आपने जो छोटा कोर्स किया है कुरान का, कुरानी अरबी का, ठीक है, अच्छा है। जी। हाँ, ठीक है भाई। इंशाल्लाह। जी, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह। राफिया सदफ भी कोई आज नहीं आई। ठीक।